ہوگا جس کو ایک ایک رات میں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو۔ قربان جاؤں اس بادشاہ کے پاؤں سے اڑی ہوئی خاک پہ۔ اور بھی دوستو یہ بھی غور کرو کہ مشکل اور پریشانی کے وقت میں ہمیشہ اپنے آدمی کو کہتا ہے کوئی، تیری ساتھ کسی کا مقدمہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، رنجش ہو جائے، اس کو جا کے کہے گا کہ جس پر تیرا 100% اعتماد ہو کہ یہ میرا ہے، یار دیکھ میری ساتھ کیا ہو رہی ہے۔ پتا چلا کہ کالی کملی والے کا اور نور الدین بادشاہ کا کتنا گہرا تعلق ہوگا۔ وہی رونا میں رو رہا ہوں کہ آج مزدور، آج غریب، آج تنگ دست، آج بال بچوں دار آدمی کو یہ توفیق نہیں کہ وہ تمنا کرے اس بات کی کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو، میں اپنے آقا کو دیکھ لوں، دنیا ہی میں یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اس شخص کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا۔ مدینے پاک میں قیام ہے، شیخ العربی والا جب حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کی تیاری فرمانے لگے، خواب میں دیدار نصیب ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا حسین احمد یہی ٹھہر جا، اور جس چبوترے پہ بیٹھ کر میں دین سکھایا کرتا تھا، صحابہ صفہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا، اور حسین احمد اسی چبوترے پہ بیٹھ کر لوگوں کو میری حدیث پڑھا۔ تم کہیں آؤ گے جاؤ گے، رشتہ دار روکیں گے ٹھہر جاؤ، سالہ روکے گا، بہنوئی روکے گا، پھوپھی روکے گی، خالہ تسلیم کرائے گی، ہمشیرہ کہے گی بھائی جان رک جاؤ، مامے روکیں گے، عزیز و اقربا روکیں گے۔ خدا کی قسم حسین احمد تیرا کتنا اونچا مرتبہ ہوگا، تجھے امام الانبیاء نے روکا۔ پھر 1-2 دن کے لیے نہیں روکا، مسلسل 18 برس تک مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر، گنبد خضرا کے قریب بیٹھ کر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دیا۔ تمہارا کیا ہے؟ تم تو یوں کہہ کر کے رد کر دیتے ہو، ہے فلانا تو کانگریسی تھا، فلانا تو یوں تھا، تم نے کبھی ان کی زندگی کو دیکھا؟ ایک آدمی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا مرید ہونے کے لیے بمبئی سے آیا اور آ کے دیکھا کہ مولانا مدنی ایک بلی سے کھیل رہے ہیں، کبھی گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس طرف گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی اس کو روٹی کھلاتے ہیں، کبھی پانی پلاتے ہیں، کبھی اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ وہ جو مرید ہونے آدمی آیا تھا کہنے لگا یہ تو میں نے سنا تھا بہت بڑا بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، نہ تسبیح ہے، نہ خلیفوں کی قطار ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا پروپیگنڈا ہے، نہ ڈھول بج رہا ہے، نہ سرنگی، نہ طبلہ، یہ پیر کائے کا ہے۔ برابر میں ایک آدمی کو بیٹھے ہوئے کو کہنے لگا کہ یار میں تو بمبئی سے چل کر مرید ہونے آیا تھا، بڑی شہرت سنی تھی کہ بڑا اللہ والا ہے، یہ کائے کا اللہ والا ہے، یہ تو بلی سے کھیل رہا ہے۔ مولانا نے یہ بات سن لی، فرمانے لگے او اللہ والے تجھے کیا معلوم ہے میں اس بلی سے اس لیے محبت کرتا ہوں، یہ بلی بھی میں مدینے سے ساتھ لایا ہوں۔ یہ وہ بلی ہے جو روز اقدس کے قریب گھومتی تھی، میں تو اس کے پاؤں چومتا ہوں، یہ آقا کے شہر اور گلیوں میں پھرنے والی بلی ہے۔ ایک دوسرے علاقے سے ایک اور آدمی مرید ہونے کے لیے آیا،
تو مولانا کو دیکھا کہ ککر کی جڑ میں گوٹی کر رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ بہت ہی بزرگ ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے، یہ تو ککر کے ہلے لگا ہوا ہے، نہ کوئی تسبیح ہے، نہ مریدین بیٹھے، نہ خلیفوں کی قطار، کچھ بھی نہیں۔ تو پوچھ لیا حضرت میں بھی اس ارادے سے آیا تھا۔ فرمایا یہ بیج ککر کا مدینے سے لایا ہوں، اس لیے دن میں 1 گھنٹہ اس کے پاس خرچ کرتا ہوں۔ وہ اللہ والے جو مدینے کی بلیوں سے پیار کریں، جو مدینے سے لائے ہوئے ککر کے بیج سے درخت کو اگائے اس سے پیار کرے، وہ ولی نہیں اور طبلے سرنگی والے ولی ہو سکتے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں تنخواہ لے کر کی درس نہیں دیا، وظیفہ لے کر کی درس نہیں دیا، گورنمنٹ کی ملازمت کر کے درس نہیں دیا، لوگوں سے لیا نہیں دیا نہیں، خود نقش حیات میں لکھتے ہیں 1 چٹاک مسور کی دال پانی میں ابال کر 11 آدمی اس پانی کو پی کر سو جایا کرتے تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، محبت تھی، عظمت تھی، غلامی کی صحیح معنوں میں۔ میں تمہیں اور باتیں نہیں اولیاء اللہ کرام کی بتلاؤں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھ لیا، جب شام کا تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد اہل مدینہ، مدینے والے چھلکے سبزیوں کے، ترکاریوں کے گلیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ان چھلکوں کو چن کر اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، پانی میں دھو کر چاقو سے ٹکڑے کر کے اور چبا کر نگل جاتے ہیں، اوپر سے پانی پی کر حسین احمد تمام رات ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر خدا کا قرآن پڑھتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ وہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جس نے مدینے کی گلیوں کے چھلکے چبائے، جس نے مدینے کی بلیوں سے پیار کی ہے، جس نے مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کی ڈالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا، اور اس کے بعد بھی حکم ملا 18 سال کے بعد حسین احمد ہندوستان کے حالات صحیح نہیں تھا، دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کر میری حدیث پڑھاتا رہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے ولی ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانے والے ولی ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ ولی ہیں۔ اس لیے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ وہ عظمتوں کے مالک لوگ تھے جنہوں نے 24 گھنٹے آقا کے دربار میں گزارے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طرح سے 3 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، مشورہ دو۔ بادشاہ جب ولی اللہ ہوگا، وزیر بھی اصل تو ولی اللہ ہوں گے نہیں، کم سے کم مسلمان تو ہوں گے۔
بادشاہ جب ایسا تھا کہ ایک ایک رات میں 3 مرتبہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا ہے تو اس کے وزیر بھی اصل تو اس جیسے ہی ہوں گے، ورنہ اس سے کم درجے کے مسلمان تو ہوں گے نا۔ اب میں اگر اگلی بات کہہ دوں تو کل پرسوں تک لال پٹکوں والے آ جائیں گے، کیا کریں؟ جیسی روح ویسے ہی فرشتے، ہمیشہ ایسے ہی رہا، جیسے عوام ویسے ہی بادشاہ، جیسے بادشاہ ویسے ہی عوام۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو زنا کرتے رہے، ہم تو شرابیں اڑاتے رہے، ہم تو حرام خوری کرتے رہے، ہم تو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہے، اور جو بادشاہ آئے وہ حضرت عمر کا غلام ہو اور یوں ہو اور یوں ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ رات اعلان ہو رہا تھا مجلس شورا کا، انشاءاللہ العزیز میرا تو یقین ہے بہت پہلے سے کہ پاکستان میں جتنے پکے ابدال غوث ولی اللہ ہوں گے تمام کے تمام وہی لوگ آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج اخبار میں نام ہوں گے، پڑھ لیے ہوں گے، کئیوں نے رات ریڈیو، مجھے پتا نہیں تھا، میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا، بکر کھا رہا تو کان لگائے بیٹھے ریڈیو سے، میں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آج مجلس شورا کا اعلان ہو رہا ہے۔ چلو میں نے کہا مجلس شورا کون سی؟ حضرت عمر کی مجلس شورا ہے۔ واہ واہ! فاروق اعظم کی شورا کے منبر طلحہ تھے، زبیر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، سعد بن وقاص تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے۔ سبحان اللہ! 6 کے بارے میں کالی کملی والے نے زندگی میں فرمایا جنتی جنتی جنتی۔ حضرت عمر کی شورا کا منبر، ایک آدمی تو ایسا تھا، اے خدا کی قسم میں اپنے دل کے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتا، انتہائی خوشی کے موقع پر ساری امت یہ کہتی آئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بھی اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ سارا مدینہ یوں ہی کہتا تھا، صحابیات یہی کہتی تھی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، صحابہ یہی کہتے تھے، بچے یہی کہتے تھے، جوان یہی کہتے تھے۔ اور خدا کی قسم اس جوان کو تم کیا کہو گے جس کو حضور نے فرمایا ہو سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں؟ کتنے خوش ہوں گے سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس صحابی سے فرمایا ارمی یا سعد، خوب تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائے۔ اور ایک اور بات غور طلب ہے کہ حضور نے جو اتنی بڑی خوشی کا اظہار فرمایا، کسی کو زیادہ کھاتے دیکھ کر نہیں کہ وہ نوجوان نہ 50 روٹی کھا گیا، حسن و جمال دیکھ کر نہیں بلکہ کافروں کو ختم کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سعد بے تحاشا تیر چلا رہے تھے۔ ان عورتوں سے حضور راضی ہوئے جنہوں نے دین چمکایا اور کفر مٹایا۔ ان مردوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے جنہوں نے دین کو چمکانے کے لیے جان کھپا دی، مال کھپا دیا، آل کھپا دی، سب کچھ کھپا دیا۔ اور مشکل سے مشکل وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ نہ دکھائی۔ لنگڑے صحابی پیچھے نہ رہے، محتاج اور نابینا صحابی پیچھے نہ رہے، غریب کمزور پیچھے نہ رہے۔ ہمارا تو آج یہ حشر ہے، شادیوں میں لاکھوں کا خرچ ہو جائے، کروڑوں خرچ ہو جائے، ناک یوں ہو جائے گا، ناک یوں ہو جائے گا، ہمارا ناک ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ خدا کے بندے یہ سوچا کر میری قبر ٹیڑھی نہ ہو جائے، میری موت تلخ نہ ہو جائے، میرا انجام برا نہ ہو جائے۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ ہے چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ
دنیا کی بہار دل لگا اس سے لگا فل دینار ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار کیا یہی ہے زندگانی کا شعار جس کے پیچھے موت لپک رہی ہو جس کے سر کے اوپر موت کی بجلی کڑک رہی ہو اسے کیسے یہ ہوش آ گیا کہ وہ دنیا میں پھنس کر خدا کو بھول جائے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے وزیروں کو طلب کیا سفیروں کو طلب کیا بات بتائی سارے وزیروں نے مشورہ دیا کہ یکدم فوج کو تیار کرو کوئی وقت ہے مدینے پاک پہ چلنا چاہیے وہ کتنے مقدر والا نوجوان ہوگا جس کو حضور نے بلایا آجا آجا میرے پاس آجا مجھے کتے ستا رہے ہیں آجا آج جاؤ لگتا اگر کسی کے پاس خط آ جائے نا کہ تو اسلام آباد میں آ کے مجھے بھی ایمان سے ہارٹ فیل ہو جائے گا روزی صدر ہو جاتے میں نے طلب کیا سبحان اللہ ایک کلو دستا پھرے گا السلام علیکم جی اسلام آباد چل رہا صدر صاحب نے میرے بلایا پاوے دو چھوٹے ہی مارنے واسطے سجا ہوئے جس کو امام الانبیاء بلائے قربان ہو جاؤ بے شک اللہ فوج اور لشکر چل پڑا مدینے پاک کی طرف اللہ اور مدینے میں آ کر کے مشورہ کیا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے کیا کیا جائے کیا صورت اختیار کی جائے تو وزیروں نے مشورہ دیا کہ دعوت کرو سارے مدینے کی اور اس سامنے آپ بیٹھ جائیں ان آدمیوں کو پہچانتے رہنا جب وہ آدمی آئے تو پکڑ لیں گے وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بادشاہ بھی عجیب تھے وزیر بھی عجیب تھے وہ ایک بادشاہ تھا اس کے یہاں ایک مچھیارے نے مچھی پکڑی دریا میں سے یا سمندر میں سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی مچھلی اس کے ہاتھ آ گئی بڑی خوبصورت کوئی عجیب نسل ہوگی اس نے سوچا اگر یہ مچھی بازار میں بیچوں تو 4 آنے کی نہیں تو 8 آنے کی بک جائے گی روپے کی بک جائے گی بادشاہ کے کیا تحفہ دینا چاہیے انعام ملے گا اس مچھیارے نے جا کر کے بادشاہ کے یہاں وہ مچھی تحفے کے طور پر پیش کر دی بادشاہ بڑا خوش ہوا اور وزیر کو کہنے لگا اسے 100 روپے انعام دے لگا دے دیتے ہیں جی کوئی دیر نہیں دے دیتے ہیں جب تھوڑا سا ماحول کم ہوا لوگوں کا کان میں کہنے لگا مت ماری گئی 4 آنے کی مچھی ہے 100 روپے دے رہے ہو 10 روپے دے دو 4 روپے دے دو خزانہ لٹاؤ گے وزیر کہنے لگا بادشاہ پھر بھی بادشاہ تھا کہنے لگا میں منہ اکڑ بیٹھا میں ہوں نہیں مڑتا کبھی بادشاہ ایسے تھے کہ دنیا کے معاملات میں بھی جو منہ سے بات نکالتی اس کو پورا کرتے تھے اب تو ریڈیو ٹی وی پہ اعلان کرنے کے بعد سراسر اس کے خلاف خود کرتے کہنے لگا بھی میں تو کہہ چکا ہوں میں تو پھرتا نہیں میری تو عزت کے خلاف ہے یہ بات تجھ سے مچھیارا جس طرح راضی ہو تو کر لے میں تو 100 روپے کا اعلان کر چکا ہوں وزیر کہنے لگا کہ میرے اوپر چھوڑ دو میں سلجھا دوں گا اس گٹھی کو اور دینا بھی کچھ نہیں پڑے گا مچھیارے کو بلا کے کہنے لگا قومیاں یہ ہمارا بادشاہ مچھلیوں کا بڑا شوقین ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو جوڑا چاہیے اگر یہ مچھی ہے تو مچھا لا کے دے اور اگر مچھا ہے تو مچھی لا کے دے جوڑا لیتا بادشاہ تو ورنہ اٹھا اپنی چل یہاں لے جائیے دینا ہی پڑے گا نہ تو ہمیں کچھ بھی سارے ہی نہ انعام بچا لو نہ اسے جوڑا ملے اور نہ یہ لا سکے اور نہ کچھ دینا پڑے مچھیارا بڑا سیانا تھا کہنے لگا وزیر بنے بیٹھے ہو کوئی عقل بھی ہے یہ تو جو میں لایا ہوں نہ یہ مچھا نہ یہ مچھی یہ تو خسرا مچھی ہے اس کے تو جوڑا اللہ سے نہیں بنایا
یہ تو ہیجڑا مچھی ہے، اللہ ہی نہیں جوڑا نہیں پیدا کیا، میں کہاں سے لاؤں؟ بادشاہ سن رہا تھا، کہنے لگا آپ اس کو 200 روپے انعام دے۔ عقل مند لوگ تھے، عقل کی بات کرتے تھے کہ میرا تیرا زمانہ ہوتا نا، مشورہ دیا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو کہ دعوت کرو سارے مدینے کے مردوں کی، اور آپ بیٹھ کر دیکھتے رہیں، جب وہ آئے پکڑ لیں گے۔ خدا کی قسم کتنا نیک بخت سعادت مند ہوگا وہ بادشاہ جو اہل مدینہ کو دعوت کھلا رہا ہے، سامنے بیٹھا ہے، سارا مدینہ آ رہا ہے، کھا رہا ہے، جا رہا ہے، بادشاہ سامنے بیٹھ کے ایک ایک کی شکل کو دیکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے، کہنے لگا کوئی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں۔ لوگ کہنے لگے کہ مدینہ تو سارا ختم ہو گیا، پھر کوئی باقی نہیں رہا، امیر غریب دکاندار کاشتکار تاجر اچھے برے سب کھا گئے، کوئی پیچھے باقی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، پریشان ہوا سلطان نور الدین کہ بات سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کھینچا نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ کو، آدمی کہاں ہے؟ اندر کی بات نہیں بدلائی، اور آدمی باقی ہے مدینے کے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے آدمی باقی ہے مدینے کے دعوت کھانے والے، تم کیسے کہتے ہو سارے ختم ہو گئے؟ اب حکومت والے کو چل دیے تلاش کرنے، ایک وہیں پہ ہمارے حاجی شفیع صاحب جیسا اچھا آدمی پاس کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا جی میں نے ہوں یاد آئے، دو بندے بڑے نیک، بڑے ولی، بڑے سخی، بڑے حاکم تائی، پر ایک گل ہے وہ کسی کا کھان دے نہیں، وہ تو کھواندے ہیں سارا ہی دن، وہ کسی کا نہیں کھاتے، وہ تو سارا دن کھلاتے ہیں، لوگوں کو سخاوت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین بادشاہ کہنے لگا چلو لاؤ تو صحیح، نہیں کھائیں گے میں دیکھ تو لوں گا، زیارت تو کر لوں گا ان کی۔ ان دونوں نیکوں کو بلا کے لائے جو لوگوں کی نظروں میں ولی اللہ بنے ہوئے تھے، بادشاہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی ہے وہ بدماش، پکڑ لیا اور ان کی مالش شروع کی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ لوگوں میں ایسا سکہ بٹھا رکھا تھا انہوں نے کہ پٹائی ان کی ہو رہی تھی، سارا مدینہ رو رہا تھا، ہائے نیکوں کو مار دیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے وہ دیکھو وہ ستو پلانے والے کی پٹائی ہو گئی، اور فلاں نے جس نے مجھے کپڑا دیا تھا اس کی پٹائی ہو گئی، عورتیں رو رہی ہیں کہ یہ تو ہمیں غریبوں کو کپڑے دینے والے نیک لوگ۔ ان دونوں کو مار پڑ رہی ہے اور سارا مدینہ رو رہا ہے۔ اس لیے پتا چلا کہ جس کو لوگ ولی کہے وہ ولی نہیں، جس کو خدا کہے یہ میرا ہے وہ ولی ہے۔ اہل کشف حضرات میں لکھا ہے، یہ بات قرآن حدیث کی نہیں، اہل کشف حضرات نے لکھا ہے کہ جب رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عورت تھی حسن بصری کے زمانے میں، اپنے زمانے کی ولی اللہ تھی، اس کا جب انتقال ہوا قبر میں جب رکھا گیا تو منکر نکیر آ کے کہنے لگے من ربو کا، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میں تو ساری عمر کہتی رہی ہوں وہ ہے وہ ہے، آج تو اس سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔
सारी उम्र उससे पुकारती रही हूँ, आज तो उसी से पूछो कि वो मेरा बनता है, मुझे अपनी बनाता है कि नहीं। बेशक बेशक। ऐसे लोग थे। हज़रत मैमूना रहमतुल्लाह तआला अलैहा एक नीम मजसूब औरत थी, वली अल्लाह थी। शेख अब्दुल वाहिद एक बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, मुजर्रद थे, दुनिया में शादी नहीं की, सारा दिन रोजा रखते थे, सारी रात इबादत करते थे। एक दिन तहज्जुद के वक्त रो के अर्ज कर दिया, इलाही मैंने दुनिया में शादी तो नहीं की, तो जन्नत में मुझे कौन सी औरत देगा? अब आवाज आई, मैमूना मिलेगी तुझे। लगा वो कौन है? कि पहाड़ के दामन में रहती है। शेख को शौक हुआ कि चलो मिलेंगे तो जन्नत में, देख के तो आओ है किस तरह की, कौन है? फिक्री अमर है इंसान के दिमाग में। हर आदमी का जी करता है जिससे मेरी शादी हो रही है मैं देख तो आऊं है किस तरह की। तो ऐसा ना हो जली हुई लकड़ी यूं फैशन मुर्गे में लपेट कर मेरे मत्थे ना मारने को। होता है ऐसा भी। आदमी समझता है कि ज़माने भर की हसीना मुझे मिलेगी, लेकिन जो सामने आती है तो इंशाअल्लाह फिर वही होती। ये सारा सुर्खी पाउडर यही औरतें तो खत्म करती हैं, और अस्पतालों में काम थोड़ा ही आता है। तो शेख अब्दुल वाहिद बुजुर्ग पहाड़ की दामन में पहुंचे, दिन का वक्त है, मैमूना ने नमाज की नीयत बांध रखी है, और उसकी बकरियों को भेड़िए बगियान चराते फिर रहे हैं। बगियान और भेड़िए चराते फिर रहे हैं। ये बैठ गया बुजुर्ग हुआ। जब हज़रत मैमूना ने सलाम फेरा ना, ये मुंह फेर के कहने लगी, अब्दुल वाहिद या अब्दुल वहाब नाम है, अब्दुल वाहिद अब्दुल वहाब मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहां क्यों आ गया? इससे इसको मारा ले जाना, जहां वो ले जाया करते हैं कि इनको भी इल्म गैब था, तो खुदा जिसको बता दे। टेलीफोन आ जाता है रेलवे स्टेशन पर खानेवाल से कि तेजगाम इतने बजे पहुंच रही है, वो ऐलान कर देते, ये गैब का इल्म थोड़ा ही है। वो तो खानेवाल वालों ने खबर दी। अल्लाह जिसको जितनी खबर देते उतनी रहेगी ना, ज्यादा तो नहीं। अल्लाह भी अपने खजाने को किसी के हवाले नहीं करता। हज़रत मैमूना कहने लगी, या क्यों आया? मिलने का वादा तो जन्नत में था। लगा मेरा नाम किसने बताया तुझे? मेरा नाम किसने बता दिया तुझे? कहने लगी, वाह हुआ, जिसने मेरा सारा पता तुझे बतलाया वो तेरा नाम बताना मुझे नहीं जानता। और वो हैरान होकर के देखने लगा तो भेड़िए बगियाड़ बकरियां चराते फिर रहे हैं। कहने लगी, क्या देख रहा है? मैं उसके काम में लगी हूँ, वो मेरा काम खुद करे, भेड़ियों से कराए, कोई करे, मुझे क्या गरज है? मैं उसकी इबादत में लगी हुई हूं, मेरा यही काम है। अहले मदीना रो रहे हैं, ना मारो, बड़े सखी हैं, बड़े नेक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। और मुहर्रम में इनके यहाँ न्याज की देग पकती है, बड़े चावल बांटते हैं, खड़े से मजलिस लगती है, बड़ा जबरदस्त इनका कारोबार है। नमाज नहीं पढ़नी, रोजे नहीं रखने, अरकान इस्लाम को ढा देना, एक चावल एक बात करके जन्नत के दरवाजे पे, ऊंचे दरवाजे पे नाम लिखवा लेना। अगर यूं नाम लिखे जाते तो बिलाल का चमड़ा ना उठेड़ा जाता। पिटाई हुई दोनों की, मदीना मुनव्वरा के हुक्मरान पुलिस वाले मार रहे, सारा मदीना रो रहा है। ये क्या बात हुई? जो इतने नेक थे, जितने अल्लाह वाले थे, इतने सखी थे, इनको ना मारो, ये तो
دیوار مدینہ پہ رات دن صدقہ کرتے ہیں، کھانے والے نہیں کھلانے والے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے خوب مالش کرائی، اس کے بعد ایک بول اٹھا، آؤ میں بتاتا ہوں جس مکان میں رہا کرتے تھے اس مکان میں چاروں طرف جا کے دکھلایا، پھر مکر گیا، کچھ نہیں ملتا۔ جہاں مصلہ بچھا ہوا ہے مصلہ اٹھا کر تلاش کیا، اس مکان میں بھی کچھ نہیں ملا۔ نہ انہوں نے بتلایا، مار کھا کے پکے ہوں گے نا 10 نمبریے، بتایا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کس مکان میں رہتے ہیں، اس مکان کی جا کر کے پولیس نے تلاشی لی، نہ کوئی مٹی نہ کوئی گھٹا نہ کوئی سراخ، کچھ بھی نظر نہ آئے۔ حیران ہے سلطان نور الدین زنگی، اور جب کچھ نہ انہوں نے بتلایا، مار مار کے تھک گئے، نہ مکان سے کچھ پتا چلا۔ نور الدین نے سر سجدے میں رکھ دیا، میرے مالک بندہ ہوں، رہنمائی فرما۔ میں آخر بندہ ہوں، مجھے غیب کا پتہ نہیں لگتا، پہنچ تو گیا ہوں، آپ نے پہچان لیے، آگے میری تو ہی رہنمائی فرمائے گا۔ اس دل میں اللہ پاک نے ڈال دی کہ جس مصلے پہ کھڑے ہو کر تمہیں سجدہ کیا نا، یہ مصلہ تو اٹھاؤ۔ مصلہ اٹھایا تو نیچے سے چٹان، باقی تمام فرش سے الگ ایک چٹان ہے پتھر کی۔ چٹان اٹھا کر کے دیکھا، یہاں سے لے کر گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل سرنگ لگائی جا چکی تھی، اور عیسائی کافروں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لے آؤ، پھر ہم مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم جو کہتے ہو یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ہمارا رسول ہے، تو نبی کے جسم کو زمین نہیں کھایا کرتی، آؤ کھود کے دکھلاؤ ہمیں کہاں ہے، قبر خالی ملے گی، مسلمان جھوٹے ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ پروگرام تھا کافروں کا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے چاروں طرف 9 دیواریں بنوائی، زمین کی نچلی سطح سے لے کر اوپر تک، اور اس میں لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، شیشہ، ہر قسم کی دھات ملائی کہ کوئی بھی توڑ نہ سکے۔ اب جہاں میں اور آپ جا کر کے سلام پڑھتے ہیں نا، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کرتی ہے۔ تمہارا کیا کہنا، تمہیں تو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ لیتے ہو، تمہارے لیے بھی یہی کافی ہے۔ کیا کرو گے مدینے جا کر، نہ مدینے والا تمہیں ٹھہرنے دے، نہ تم وہاں ٹھہرو، نہ رہو نہ مرو، کوئی چیز بھی تمہارے بس کی نہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے، بات یوں چل نکلی، آج کوئی مضمون بنا کر کے نہیں لایا کہ اللہ پاک نے بادشاہوں کو ولایت دی، حکمرانوں کو ولایت دی، خلیفاؤں کو ولایت دی، وزیر اولیاء کرام میں سے تھے، آج غریبوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ایک وقت تھا لوگ بچا کرتے تھے۔ عالمگیر بادشاہ مغلیہ خاندان کا ہے رحمہ اللہ، نیک آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے، اس کے زمانے میں ایک بہروپی نے پیری کا روپ دھار لیا، بزرگ بن بیٹھا ہے ایک جھوپڑی میں، اس نے کئی شہر کے قریب بنائی ہوگی، یہ ہمارے زمانے کے جتنے ملنگ ہیں نا کلیوں والے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی بناتے، جتنی چرس، جتنی فیم، جتنی بھنگ، جتنا جوا قبرستان میں ہوتا ہے شہر میں نہیں ہوتا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی بدکاری لوگ قبرستان کے ارد گرد کرتے ہیں اتنی بدکاری سکنے میں نہیں ہوتی۔ الزام ہمیں دیتے ہو، تم مردوں میں بیٹھ کر شراب پیو، بھنگ پیو، چرس پیو اور بکواس کرو، نماز نہ پڑھو، حرام خوری کرو، اور پھر وہاں بھی ہم
یہ جائے بغیر تیرا گزارا نہیں. لاکھوں من مٹی کے نیچے جانا پڑے گا. اور خدا کے بندے قرآن پر ان کی روح کو بخش, قبروں کو یاد کر, قبر کو دیکھ اور اپنے فکر پہ ہاتھ رکھ کے سوچ ایک دن میں بھی یہاں آؤں گا. جتنے آئے ملنگ مہاڑے ہر قبرستان کے کنارے پہ جا کے بیٹھیں گے, اور پرلے کنارے پہ. اس لیے میں تو کہتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے, اگر کوئی باعمل آدمی, اچھا متقی قسم کا آدمی قبرستان سے گزرتا ہوا سورۃ یاسین پڑھ کے بخش کے چلا جائے, نبی نے ارشاد فرمایا